چاہے درود پاک پڑھے. اہل بیت کرام کا ذکر آ گیا تھا. تو بہرحال یہ آیت طیبہ بتا رہی ہے کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اس نبی علیہ السلام کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہیں، اور جتنا انہوں نے چاہا اپنے صحابہ کرام کو عطا فرمایا. کسی کو باب العلم فرمایا تو کسی کو کوئی اور مرتبہ عطا فرمایا، کسی کو کوئی مرتبہ عطا فرمایا. یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے. ان کے علم کے بارے میں سیدنا امام بوصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قصیدہ میں فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّهِ وَالْقَلَمِ. یا رسول اللہ، بے شک ان کے یہ دنیا اور جو کچھ ہے سب کچھ ان کی سخاوت کا ایک ذرہ ہے، اور لوح و قلم کا علم ان کے علم کی ایک لائن کی حیثیت رکھتا ہے. اور لوح و قلم کا علم کتنا ہے؟ جو کچھ ہوا تھا اور جو کچھ ہوگا سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. لوح محفوظ کا علم ان کے علم کا ایک ذرہ ہے. ان کا علم کتنا ہوگا وہ جانے یا ان کا رب جانے. ہم ان کے علم کا اندازہ نہیں کر سکتے، مگر جن کو انہوں نے علم عطا فرمایا ان کے علم کا اندازہ نہیں کر سکتے. حضور شہباز لامکانی، غوث سمدانی، قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ کخردلۃ. میں دنیا کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے کہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں. حضور نے جن کو علم عطا فرمایا ان کے علم کی یہ شان ہے، تو پھر ان کے علم کی کیا شان ہوگی. سیدنا احمد بن عطا اللہ اسکندری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ شاذلی بزرگوں میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ ابو العباس مرسی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیچھے ایک مرتبہ نماز پڑھی. شیخ ابو العباس مرسی رحمت اللہ علیہ یہ امام ابو الحسن شاذلی رضی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں. ان کے پیچھے میں نے نماز پڑھی تو انہوں نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی نماز میں. تو میں نے وہ آیت سنی تو میرے ذہن میں ایک تفسیر اس آیت کی آئی. دوران نماز خیال آتے ہیں تو کہا اس آیت کے بارے میں میرے ذہن میں خیال آیا کہ اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے. پھر آپ نے سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد پھر مجھ سے کہنے لگے میں نے جو فلاں آیت پڑھی تھی تو اس کی ایک تفسیر تمہارے ذہن میں یہ آئی تھی. میں نے کہا حضرت میرے دل کی بات آپ کو پتا کہ یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ کیا ہے؟ میں نے ایک دن سیدنا امام ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ کے پیچھے نماز پڑھی تھی، اور امام شاذلی کے پیچھے ایک جماعت لوگوں کا جمع غفیر نماز پڑھ رہا ہوں. آپ نے قرآن کی تلاوت کی تو اس تلاوت کی مجھے ایک تفسیر میرے ذہن میں آئی. جب نماز سے فارغ ہوئے تو سیدنا امام شاذلی نے مجھ سے فرمایا ابو العباس میں نے فلاں آیت پڑھی تھی، اس آیت کی یہ تفسیر تمہارے ذہن میں آئی. تو میں نے حیران ہو کر کہا حضور آپ کو میرے دل کی بات پتا؟ آپ نے فرمایا تم اپنی بات کر دو، سارے جتنے نمازی سب کی باتیں پوچھ لو، ان کے دلوں میں کیا کچھ تھا. تو یہ تو حضور کے غلاموں کی شان ہے کہ حضور نے اپنے محبوبوں کو، اپنے پیاروں کو جتنا علم عطا فرمایا تو حضور کے علم کا کیا عالم ہوگا، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. میرے بھائیوں، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجوبہ زمان ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، مجدد دین و ملت ہے. انہوں نے 100 سے زائد علوم و فنون پہ کتابیں لکھی ہیں. آج یونیورسٹی کو لے لیجیے، کسی بھی بڑی سے بڑی یونیورسٹی کو لے لیجیے، آپ کو وہاں پہ 100 فیکلٹیز مشکل سے ملیں گی.
کہ ایک بڑی یونیورسٹی میں 100 فیکلٹیز مل جائیں. ایک فیکلٹی میں ایک علم کا ماہر ہوتا ہے، اس میں ماہرین ہوتے ہیں، دوسری فیکلٹی میں دیگر علوم کے ماہرین ہوتے ہیں. تو اس طرح آپ کو کسی یونیورسٹی میں بھی 100 فیکلٹیز ایک ساتھ مشکل سے ملے گی. مگر یہ رسول اللہ کے خادم ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے علم کا آپ اندازہ کیجئے کہ ذات واحد میں 100 سے زیادہ علوم جمع ہیں. کیا اندازہ کریں گے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا؟ کیا اندازہ کریں گے میرے بھائیوں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی وہ شان ہے، اپنی کتاب جو انہیں دولت المکیہ کے بعد لکھی کتاب، اس کتاب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حساب کتاب کر کر بتا دیا کہ کتنے لوگ جنتی ہیں، کتنے لوگ جہنمی ہیں. ان کی تعداد آپ نے لکھ دی ہے، باقاعدہ کیلکولیشن کے ساتھ لکھی ہے آپ نے. سارا حساب کتاب جو دیکھنا چاہتا ہے وہ اعلیٰ حضرت کی کتاب کو دیکھے ہو. اس وقت نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، بڑی زبردست کتاب ہے، عربی زبان میں وہ کتاب ہے، اس کا ترجمہ ابھی تک ہوا نہیں ہے، تو اس لیے اردو خاص طبقے کو نہیں پتا وہ. لیکن باقاعدہ میں نے پڑھا، آپ نے جنتیوں کی پوری تعداد بتائی، جہنمیوں کی پوری تعداد بتائی ہے. تو میرے آقا کے علم کا کیا اندازہ کر سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، بات میں ختم کرتا ہوں کہ پورا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے. کسی بھی آیت طیبہ کو اٹھا لیجئے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سے خالی نہیں ہے. اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا بیان ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ تو رب کائنات کا کام ہے، وہی انجام دے رہا ہے. ہم تو برکت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی مجلسیں، ایسی محفلوں کا بار بار انعقاد کیجیے. اور جان لیجئے کہ جس کے عقیدے میں ذرہ برابر کمی ہو تو اس سے اپنے دامن کو چھڑا لیجئے. اللہ کے نبیوں کی شان میں کوئی بات کہتا ہے اس سے دور ہو جائیے. صحابہ کرام کی شان میں کوئی بات کہتا ہے اس سے دور ہو جائیے. اولیاء اللہ کی شان میں کوئی بات کہتا ہے اس سے دور ہو جائیے. امام غزالی کتنے عظیم ولی گزرے اس زمانے کے، اس زمانے کے. آج تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ولایت پہ جمع ہے، مگر ہمارے زمانے کے بعض گمراہ لوگ کہتے ہیں کہ امام غزالی کا مزار ویران پڑا ہوا ہے، امام غزالی کا مزار ٹوٹا ہوا ہے. اچھا ہے ٹوٹا ہوا، معاذ اللہ. ویڈیو ان لوگوں کی موجود ہے یوٹیوب پر. معاذ اللہ امام بخاری کو کہتے ہیں، امام بخاری کی برائیاں بیان کرتے ہیں. تو یہ لوگ صحیح عقیدہ نہیں ہیں، یہ لوگ ان کے عقیدوں میں فطور ہیں. چاہے وہ کتنی خدا رسول کی تعریف کریں، کتنی اہل بیت سے محبت کا اظہار کریں، جن میں یہ بات پائے جاتے ہیں وہ بھی گستاخوں کی ایک لسٹ میں موجود ہیں. ان لوگوں سے بھی اپنے دامن کو چھڑائیے اگر حقیقت میں آپ کو اللہ رسول سے محبت ہے. کیونکہ اولیاء اللہ سے کیوں محبت کرتے ہیں ہم؟ کہ ہمارے چچا ماموں ہیں وہ، ہمارے رشتہ دار ہیں وہ، اس لیے محبت کرتے ہیں ہم؟ نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں، وہ صحابہ کرام کے پیارے ہیں، اہل بیت کے پیارے ہیں وہ، تو ان سے اس لیے پیار کرتے ہیں. تو اگر سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو محبوب کے دوست کا بھی دشمن ہے وہ بھی ہمارا دشمن ہے، اگرچہ کہ کتنی محبت کا دعویٰ کرتا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو ہر طرح کی گمراہی سے بچائے. آمین بجاہ نبی امین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ حضرت مفتی مفکر ابو بکر شاذلی دامت برکاتہ صاحب کو آپ نے، ہم نے سب نے سنا، اور انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے علم کے ذریعے تمام لوگوں کو استفادہ عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ سے گزارش، اللہ تعالیٰ سے یہ بہت ہی، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم تمام لوگوں پر قائم و دائم رکھے. میں گزارش کروں گا جناب حبیب صاحب سے
اور جناب اظہر صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور سلام کا نذرانہ رسالۃ امام صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کریں. جناب اظہر صاحب اور جناب حبیب صاحب. مصطفیٰ